مسلمان بیٹیاں اور بہنیں اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، یونیورسٹی وغیرہ جاتی ہے یا سفر پر جاتی ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے راستے میں کوئی شریک قسم کا لڑکا اسے ستائے، پریشان کرے، تو اس سے حفاظت کے لیے سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت بہترین ہتھیار ہے، کیونکہ راستے کا پتہ نہیں کیسا آدمی راستے میں مل جائے، کس کی نیت کیسی ہے، کون کس انداز کا ہے، ہم نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے اپنی حفاظت اپنے گھر سے نکلتے وقت ہی کر لینی چاہیے تاکہ ہماری حفاظت ہو، کوئی شریر قسم کا آدمی ہمیں پریشان نہ کر سکے۔ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت باڈی گارڈ سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ آیت بہترین ہتھیار ہے، اس کو یاد کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے۔ ہم اپنی عزت و آبرو کی حفاظت اللہ رب العزت فرمائیں گے، ہماری حفاظت ہوگی، عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ کوئی ستا رہا ہے یا کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی دکھ تکلیف دے رہا ہے، کوئی بھی ہو، تو اس کا تصور کر کے پھونک ماریں، پھر دیکھیں کمال، دیکھیں اللہ رب العزت کس طرح اس کی شر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ آیت ہر شخص کے لیے ہے جو کسی سے پریشان ہو، کہیں دفتر میں ہو یا کاروبار میں ہو یا کہیں بھی ہو، کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے یا تکلیف دے رہا ہے یا کسی کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور اس کا تصور کر کے پھونک ماریں۔ جب کبھی اس کا سامنا ہو جائے، آمنے سامنے آئے، تو اس وقت بھی 7 مرتبہ پڑھ کر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھ کر کے پھونک ماریں اور پھر دیکھیں کمال، اللہ کیا کمالات دکھاتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے۔ بعض گھروں میں ساس اور نند ظالم بن جاتی ہے، بہو کو بیٹی نہیں سمجھتی، ذرا ذرا سی بات پر تانا دے کر جینا حرام کر دیتی ہے، بہو پریشان ہو جاتی ہے، کہ نند سے پریشان، ساس سے پریشان، کبھی یہ تانا کبھی وہ تانا، پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسی پریشانی سے چھٹکارے کے لیے اس آیت سے دوستی لگائیں، ایسی پریشانی سے چھٹکارے کے لیے اس آیت سے دوستی لگائیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ ہر قسم کی شر سے بچائیں گے۔ اور بعض گھروں میں بہو ظالم بن جاتی ہے، ساس کو ماں نہیں سمجھتی، ذرا ذرا سی بات پر ساس سے جھگڑتی ہے، اپنے شوہر کو ماں کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ جو بیٹا شادی سے پہلے اپنی ماں پر جان چھڑکتا تھا، وہی بیٹا شادی کے بعد اپنی بیوی کی جھوٹی باتیں سن کر اپنی ماں کو ستانے لگتا ہے، بات کی تحقیق بھی نہیں کرتا کہ اصل بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے۔ ساری غلطیاں ماں کی نظر آتی ہے، بیوی کی غلطیاں نظر نہیں آتی، ساری غلطیاں ماں کی۔ بیٹا دولت کا نشے میں چور، ماں سے بات بھی نہیں کرتا کہ میٹھی میٹھی باتیں بول لوں، ماں سے محبت بھری باتیں بول لوں، ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، اتنا پال پوس کر جوان کیا ہے، کبھی میٹھی باتیں بول لوں، میٹھی باتیں بولنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، بات کرنا پسند نہیں کرتا بیٹا،
دولت کے نشے میں، اب تو جوان ہو گیا، اب تو طاقتور ہو گیا، اب تو میرے پاس دولت ہے، اب تو میرے پاس دولت ہے۔ دولت یہ سب کچھ نہیں ہوتی، ماں بہت بڑی دولت ہے، ماں سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت تو آتے جاتے رہتی ہے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس۔ ماں چلی گئی، ماں نہیں ملتی، باقی ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن ماں نہیں ملتی۔ ماں کی دعائیں بہت بڑی دولت ہے، ماں کا مسکراتا چہرہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ماں کی زبان سے دعا نکلنا بیٹے کے لیے بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کریں۔ دولت کے نشے، دولت دیا اللہ تعالیٰ نے، دولت کے نشے میں ماں سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتا۔ ماں صرف روتی ہے، ماں کی سسکیاں ہیں، آہیں ہیں، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ماں ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہی ہوتی ہے اور بیٹا گلچھرے اڑا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر پیسے اڑایا کبھی ادھر پیسے اڑایا، کہتا پیسے ہی نہیں ہیں۔ دوستوں کے لیے پیسے ہیں، دوسرے غیر ضروری کام کے لیے پیسے ہیں، لیکن ماں کو خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کتنے بد نصیب بیٹا ہے۔ گھر میں لڑائیاں جھگڑے، پورا گھر میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی مظلوم ماؤں سے میں کہوں گا، ایسی مظلوم ماؤں سے میں کہوں گا کہ دوستی لگا لیں اس آیت سے۔ سورہ یاسین شریف کی اس آیت سے دوستی لگا لیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں اور بیٹے اور بہو کا تصور کر کے پھونکیں، اور جب کبھی سامنا ہو، آمنے سامنے آئے بیٹا، تو اس وقت بھی آہستہ سے 7 مرتبہ پڑھ کر اس کی طرف منہ کر کے پھونک دیں، دور سے ہی پھونک دیں۔ وقتاً فوقتاً یہ عمل کرتے رہیں، دن میں کئی مرتبہ کریں، ہر نماز کے بعد کریں، جب مرضی آئے جب کرنا شروع کر دیں، لیکن فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ضرور یہ کام کریں۔ جو زیادہ پریشان ہو ہر نماز کے بعد کریں، اور بھی اس سے زیادہ پریشان ہو وقتاً فوقتاً جتنا چاہے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں کمال، اللہ رب العزت کیسے گھریلو جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں، گھر میں کیسے رحمتیں اترتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں اترے گی، پھر گھر سے لعنتیں ختم ہوگی، جھگڑے ختم ہوں گے، گھر میں الفتیں آئے گی۔ اور اگر اس آیت کو زندگی بھر پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کے تو بہت سے فائدے ہیں۔ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ انسان ظاہری زندگی میں بھی وہ فائدے حاصل کر سکتا ہے، ظاہری زندگی میں وہ فائدے کو حاصل کر سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ لیکن عورتیں ناپاکی کا ایام جب شروع ہو جائے تو یہ آیت نہ پڑھیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ناپاکی کا ایام میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور پھر کیا کریں؟ اس کے بدلے میں ایک دعا ہے، وہ دعا کو پڑھیں ان ایام میں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھیں اور تصور کر کے پھونک ماریں، جو جس سے بھی پریشان ہو، جس سے بھی تکلیف پہنچ رہی ہو، یہ آیت پڑھیں اور پھونک ماریں، 7 مرتبہ پڑھیں، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن 7 مرتبہ تو پڑھنا ضرور، صبح شام 7 مرتبہ تو پڑھیں، باقی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہم حاصل ہوگا۔ پھر جب پاکی کا ایام شروع ہو جائیں تو پھر یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ کوئی بھی دشمن ہو، کوئی بھی ظالم ہو، اس کو پڑھ کر اس کی طرف پھونکنے سے اس کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جائیں گے۔ زیادہ پڑھنا شروع کریں گے تو وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے گا، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ آپ اس کے سامنے ہوں گے لیکن آپ اسے نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اتنی طاقتور آیت ہے یہ، کمال ہے، یہ کمال کی آیت ہے۔
کمال کی آیت ہے یہ، یقین شرط ہے. بے یقین پڑھیں گے تو پورا قرآن بھی پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہونے والا. یقین شرط ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہو. جب بندہ پڑھتا ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، غیب سے ایک صدا آتی ہے، غیب سے ایک آواز آتی ہے، فرشتو جاؤ جاؤ، فرشتو جاؤ. اس کے اور ظالم کے درمیان میں، اس کے پڑھنے والے اور شیاطین کے درمیان میں، اس کے پڑھنے والے اور ابلیس کے درمیان میں، اس کے پڑھنے والے اور جادو کے درمیان میں، اس کے پڑھنے والے اور جنات کے درمیان میں ہماری رحمت کے نورانی دیوار کھڑی کر دو. ہماری رحمت کے نورانی دیوار کھڑی کر دو. کوئی ظالم، کوئی خبیث، کوئی شیطان اس کو تکلیف نہ دے سکے. پوری دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، پوری دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ان کے آگے ان کے پیچھے فاغشیناہم، پردے ڈال دیے گئے، فہم لا یبصرون، اندھا کر دیا، اب نظر ہی نہیں آئے گا، اب نظر ہی نہیں آئے گا، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے گا. کیا کمال ہے، کیا کمال ہے سورہ یاسین کی اس آیت کا. پورے سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہوگی، یہ تو ایک آیت کی کمال ہے. پورے یاسین کی کیا فضیلت ہے، اور انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پورے سورہ یاسین کی فضیلت انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ آیت بڑے کمال کی ہے. ہمارے درمیان میں اور ظالم کے درمیان میں پردے پڑ جائیں گے، شیاطین کے درمیان میں پردے پڑ جائیں گے، وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکے گا، نظر ہی نہیں آئیں گے ہم. اتنے پاورفل آیت ہے، بشرطے کہ یقین کے ساتھ ہم پڑھیں. اللہ کی ذات پر یقین ہو، نماز کی پابندی ہو، طہارت ہو، اللہ سے لو لگانا ہو، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہو، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری ہو. بڑے کمال کی آیت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کی تاثیر ہمیں عطا فرمائے. اس آیت میں جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں اللہ نے اس آیت میں رکھی ہے، وہ ہم سب کو عطا فرمائے، پوری امت کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.